وہی صاحبان ایمان بھی ہوتے ہیں، وہی با ایمان بھی ہوتے ہیں۔ علی کی سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر علی کی سیرت سے انسان منحرف ہو جائے گا، سیرت علی کو منقطع کر دے گا، ملائے متقیان کے دامن سے وابستہ نہیں رہ جائے گا، تو پھر اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اس وجہ سے کہ علی کی محبت ہی جنت ہے، علی کی محبت ہی جنت ہے۔ ساری کائنات جنت کے لیے دوڑی دوڑی پھر رہی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں سفر کرتے پھر رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں بوریا ہے، کسی کے ہاتھ میں بستر ہے، کسی کے ہاتھ میں لوٹا ہے، کسی کے ہاتھ میں بدنا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے پوچھا بھیا کاہے کے لیے اتنا سفر کر رہے ہو، کاہے اتنی محنت کر رہے ہو، کیوں دوڑے دوڑے پھر رہے ہو، زمین پہ ہر جگہ تمہیں نظر آتے ہو، آخر سبب کیا ہے، آخر ریزن کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا مولانا کوئی بات نہیں، صرف جنت کے چکر میں ٹہل رہے ہیں، صرف جنت کے چکر میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا جنت کا پتہ معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے، نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، حج کریں گے جنت ملے گی، زکات دیں گے جنت ملے گی۔ میں نے کہا ان ساری چیزوں سے جنت ملے گی، لیکن پیغمبر اسلام کی وہ حدیث سنی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا تقویٰ و ایمان، علی کی محبت تقویٰ بھی ہے، علی کی محبت ایمان بھی ہے، علی کی محبت تقویٰ بھی ہے، علی کی محبت ایمان بھی ہے۔ کیا علی سے محبت ہے؟ اب جیسا ہی نام علی لیا منہ ایسا بنا، پتہ یہ چلیا نہ ان کی نماز اچھی نہ ان کا روزہ اچھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بے معرفت عبادت نہیں جہالت ہے۔ بھائی جہاں پر جاہل کی نماز اور عالم کی نماز جب برابر نہیں ہو سکتی، ایک عالم کی نماز اور ایک جاہل کی نماز برابر نہیں ہو سکتی، علماء نے بتایا کہ جاہل کی 70 رکعت نماز اور عالم کی 2 رکعت نماز، تو اس 2 رکعت کا نماز کا وزن 70 رکعت کے نماز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اس 2 رکعت کی نماز کا وزن زیادہ ہے، 70 رکعت کی نماز کا وزن کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اس وجہ سے کہ نماز تو اسے پڑھ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیسے کیا جائے گا۔ اس کا وضو بھی غلط تھا، اس کی نیت بھی غلط تھی، اس کی تکبیرۃ الاحرام بھی غلط تھی، اس کا کھڑے ہونے کا طریقہ بھی غلط تھا۔ یعنی تمام چیزیں، تمام عمل زندگی بھر کرنے کے باوجود بھی ریجیکٹ۔ عالم نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن اسے پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھ جائے گی، وضو کیسے کیا جائے گا، تکبیرۃ الاحرام کیسے کہا جائے گا، صفوں میں کیسے کھڑا ہوا جائے گا، ہمیں مولانا کے پیچھے کیسے جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قابل قبول عبادت اسی کی ہوتی ہے جو عالم ہوتا ہے، قابل قبول عبادت اسی کی ہوتی ہے جو با ایمان ہوتا ہے، قابل قبول عبادت اسی کی ہوتی ہے جو صاحبان ایمان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب انسان صاحبان ایمان ہوگا، جب انسان صاحبان ایمان ہوگا تو اس کی نظر اول پر بھی ہوگی، آخر کی بھی ہوگی، اوسط کی بھی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو صاحبان ایمان سے اللہ مخاطب ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو ولی الامر کی۔ اور جب انسان اطاعت کرے گا تبھی کامیاب ہوگا۔ اب اطاعت 2 ذاتوں کی حکم ہو رہا ہے کہ 2 ذاتوں کی اطاعت کی جائے۔ اس کی یہاں تو قرآن مجید کی اطاعت کے ذریعے سے 3 ذاتیں نظر آئی، ایک اللہ کے ساتھ، دوسرے رسول کے ساتھ، اور تیسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ۔ مگر ان ذاتوں کے مد مقابل ایک ذات اور ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم شدت سے ہو رہا ہے، اور اتنا ہو رہا ہے کہ اگر اس کی اطاعت نہ کی تو امام کی بھی اطاعت کام نہ آئے گی، رسول کی بھی اطاعت کام نہ آئے گی، اور اللہ کی بھی اطاعت کام نہ آئے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ اطاعت کس کی ہے؟ آپ بلند ترین سلوات بھیجے تو ہم بتائیں گے۔ اب وہ اطاعت کس کی ہے؟ وہ اطاعت ہے اطاعت والدین۔ توجہ رکھیے گا، وہ اطاعت کس کی ہے؟ اطاعت والدین، یعنی ماں کی اطاعت اور باپ کی اطاعت۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کی اطاعت سے اولاد منحرف ہو گئی تو پھر امام کی بھی اطاعت اس سے کام آنے والی، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، امام کی بھی اطاعت کام آنے والی نہیں ہے، رسول کی بھی اطاعت کام آنے والی نہیں ہے، اللہ کی بھی اطاعت کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر کہ دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے سمجھ سے پرے ہوتی ہیں، یعنی بلند ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کو اس پیمانے پہ آنا ہوگا، اس مقام پہ ہونا ہوگا، اس چیز کو سمجھنا ہوگا، تب بھی وہ سمجھ میں ہوتی رہے گی۔ اللہ، رسول، امام کی اطاعت کیوں کام آئے گی؟ بھائی ہم تو اپنے پاس سے نہیں پڑھنا، یہ تو امام ہی نے بتایا نا کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر والدین نے اولاد کو آنکھ کر دیا، جیسے کسی کے ماں باپ نے آنکھ کر دی، جاؤ میں تم سے راضی نہیں، میں تمہیں آنکھ کرتی ہوں، تو بتاؤ اسے کون بخشوائے گا؟ ہے کوئی؟ اماموں نے بھی انکار کر دیا ہے، تو اس کا مطلب تم مجلسیں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، لیکن کوئی چیز کام نہیں آنے والی اطاعت والدین۔ مگر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بچوں پر والدین کی اطاعت لازم ہے، بالکل لازم ہے، لیکن والدین کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ معاشرہ اپنی جگہ پر، آپ معاشرے کو توجہ نہ دیں، والدین کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ والدین کو جب خود ہی خبر نہیں کہ ہم حق پہ ہیں یا کہ باطل پہ، تو اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دو، چلو بزرگان کا وہ زمانہ اور تھا، نہیں تھے، ان کا پاس سے تھا، وہ نہیں کر سکے، اب ہماری ذمہ داری، ہم 14 سال کے ہو گئے، ہم 15 سال کے ہو گئے، نماز ہم پر واجب ہو گئی، روزہ ہم پر واجب ہے، اب ہم اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، ہم اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں۔ ہم چلو ہمارے ماں باپ ہمارے بہت اچھے تھے لیکن دین کی تعلیم نہیں دے سکے، تو ہم تو اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں، ہمیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ ہم تو اپنے بچے کو سکھائیں کہ بھیا تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اگر ہم سمجھ گئے، یعنی ہم نوجوان سمجھ گئے، تو ہمارا بچہ سمجھ جائے گا، اگر ہمارا بچہ سمجھ جائے گا، یعنی آج ہم کسی اپنے بچے کے باپ ہیں، کل یہ بچہ اپنے بچوں کا باپ ہوگا، تو معاشرہ ہم ہی سے بنے گا، ماحول ہم ہی سے بنے گا، اطاعت امام ہم ہی کریں گے، اطاعت رسول ہم ہی کریں گے، اطاعت خداوند عالم ہم ہی کریں گے، مگر ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس علم بھی ہوگا اور معرفت بھی ہوگی۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ اور توجہ، علم و معرفت ہر جگہ سے میسر ہوتی ہے، لیکن جو میسر ہوتی ہے وہ مدرسے سے میسر ہوتی ہے۔ اصل آل محمد کی معرفت، ورنہ انگلش تعلیم حاصل کرنے والے، میں اس کو برا نہیں کر دیجیے، لیکن انگلش تعلیم کرنے والے اکثر دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو انہیں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ ہندی تعلیم حاصل کرنے والے اطاعت والدین نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو آل محمد کی معرفت ہی نہیں ہے، یعنی آل محمد کو جانتے ہی، بس نام جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مولا حسن علیہ السلام ہے، یہ مولا علی ہیں، یہ بی بی زہرا ہے، لیکن ان کا کردار کیا تھا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ڈیلیٹ، ایک دم ختم، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں، بس جانتے بائی فیس سے جانتے ہیں کہ یہ بی بی زہرا ہے، یہ امام حسن علیہ السلام ہے، یہ امام حسین علیہ السلام، نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ ان کا کردار ہی تو ہمارے نمونہ عمل ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کی دوا معلوم ہے کہ یہ سر درد کی دوا ہے، کیا کہنا سر درد کی، لیکن دوا ہمیں فائدہ تو پہنچائے گی کہ جب ہمارے سر میں درد ہو تو ہم کھائیں، یعنی عمل کریں۔ جب ہم عمل کریں گے، جب ہم دوا کھائیں گے تو ہمارے سر کا درد جائے گا۔ بی بی زہرا کو جانتے ہیں، محبت تو آپ کو فائدہ پہنچائے گی، لیکن جب ان کی سیرت پہ عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اور فائدہ ہی نہیں پہنچائے گی بلکہ آپ جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا اطاعت والدین ضروری ہے، اور بیان اس پر بھی کیا جائے کہ ہمارا بچہ مدرسہ جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا سیکھ رہا ہے، اور وہاں سے آ رہا ہے تو کیا سیکھا ہے اس نے۔ سیرت جناب فاطمہ زہرا، سیرت مولا کائنات مسجد میں جاتے تھے، اپنے ساتھ حسنین کو لے کے جاتے تھے، انگلی پکڑ لے کے چلتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی۔ تو آج مجلسوں میں ہمارے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے ہم بیٹھا لیں، اپنے بغل میں بیٹھا لیں، اور جب وہ گفتگو کریں تو اس سے تہذیب سکھائیں، نہیں بیٹا مولانا کو سنو، اس وجہ سے کہ یہ تمہارے نفسوں کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بزرگان کی ذمہ داری ہے۔ اور جب بچے یہاں سے گھر جائیں تو ماؤں کو اس سیرت پہ عمل کرنا چاہیے کہ بیٹا تم مجلس سے آئے ہو، مولانا صاحب نے آج کیا پڑھا تو سنا، تو بیٹا 2 الفاظ 4 الفاظ 5 الفاظ 6 الفاظ کچھ تو بتائے گا، کچھ تو اس کے ذہن میں رہ جائے گا، اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ذہن میں رہ جائے گا تو یہ سمجھیے یہ آپ کی بھی اطاعت کرے گا، اور آپ کے شوہر کی بھی اطاعت کرے گا، اور اس کے بعد یہ اطاعت ائمہ تحریم بھی کرے گا، یہ اطاعت رسول بھی کرے گا، اور یہ اطاعت خداوند عالم بھی کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔